ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسموک کے حوالے سے، جو فضا میں موجود آلودگی کی ایک انتہائی خطرناک شکل ہے جو ہماری صحت، ماحول اور زندگی کے تمام پہلوؤں پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ہوا میں یہ زہریلی دھند انسانوں، جانوروں، درختوں اور پورے فطرتی نظام کے لیے خطرناک ہے اور مختلف جان لیوا بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اسموک کے انسانی صحت پر اثرات: اسموک سے متاثرہ علاقوں میں موجود افراد کو فوراً اس کے مضر اثرات محسوس ہوتے ہیں، اور چند اہم اثرات یہ ہیں جن میں آنکھوں میں جلن اور خارش ہے۔ اس کے علاوہ اسموک آنکھوں میں جلن و خارش کا باعث بنتی ہے، جس سے بینائی بھی متاثر ہو سکتی ہے اور انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلے اور سینے میں خراش جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس سے نمونیا، برونکائٹس اور دمہ جیسے امراض کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسموک میں موجود آلودگی دمے کے مریضوں کے لیے خاص طور پر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اور ان میں دورے کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ پھیپھڑوں کی بیماریوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسموک میں طویل عرصے تک رہنا پھیپھڑوں کے امراض مثلاً کینسر اور دائمی رکاوٹ پھیپھڑوں کی بیماری COPD کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسموک پھیپھڑوں کی کارکردگی کو بھی متاثر کرتی ہے اور انہیں کمزور بنا دیتی ہے۔ بچوں اور بوڑھوں پر بھی اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں اور اسموک کے زہریلے اثرات سے زیادہ متاثر ہمیں بچے اور بزرگ ہی دکھائی دیتے ہیں۔ بچوں میں سانس کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ بوڑھوں میں دل کی بیماریوں اور دیگر امراض میں بھی شدت آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسموک کی اگر جب بات کریں تو سورج کی شعاعوں کو زمین تک پہنچنے سے روک دیتی ہے، جس سے وٹامن ڈی کی بھی کمی ہو سکتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی ہڈیوں کی کمزوری، ڈپریشن اور مدافعتی نظام کی کمزوری کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس اہم موضوع پر ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے، ہمیں بتائیں گے کہ کیسے ہم اسموک سے بچ سکتے ہیں، کون سے ایسے حفاظتی عمل ہیں، تدابیر ہیں جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ پلمونالوجسٹ ڈاکٹر سرور چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ اسموک میں موجود کون سے ایسے مخصوص اجزاء ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے لنگس کو متاثر کر رہے ہیں؟ اسموک جو ہے یہ کانسٹیچوئنٹ ہے پارٹیکولر میٹر کا اور مختلف گیسز کا۔ اس کے اندر جو پارٹیکولر میٹر ہوتے ہیں ان کو ہم مختلف حصوں میں کیٹیگرائز کرتے ہیں، جس کو ہم نے سنا ہوگا PM 2.5، وہ پارٹیکل جن کا سائز 2.5 مائکرو گرام سے چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں PM 10 جن کا سائز 2.5 سے 10 مائکرون سائز کا ہوتا ہے۔ یہ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ مختلف چیزوں کی کمبینیشن سے مل کے بنتے ہیں اور یہ اسموک کے اندر سسپینڈڈ یا رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ آپ انہیل کرتے ہیں تو یہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر مختلف گیسیں ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کی سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن آکسائڈ سے ہیں جو کہ کافی زیادہ ٹاکسک ہوتی ہیں۔ اوزون آپ نے سنا ہوگا، اوزون تو ایک پروٹیکٹیو گیس ہوتی ہے جو باہر ہمارے بیرونی زمین کے ایریے میں موجود ہوتی ہے، لیکن جب یہ زمین کے ساتھ ہماری ہوا میں جو ہم سانس لے رہے ہیں اس میں آ جائے تو یہ بہت خطرناک حد تک اس کے اثرات آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور کیمیکلز ہوتے ہیں اور لیڈ ہوتا ہے جس سے مختلف قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری ہی جو گیسیں یا پارٹیکولر میٹر ہیں یہ مختلف انداز میں آپ کے جو ریسپیریٹری سسٹم ہے، ناک، سانس، گلا، اس کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں پارٹیکولر میٹر کی تو اس کے ساتھ آپ کی ناک میں تنگی ہوگی، ناک کی سوزش ہو جائے گی، گلے میں خراش رہے گی، کھانسی ہوگی، برونکائٹس ہوگا۔ اگر بالکل جو چھوٹے پارٹیکلز ہیں جن کا سائز 2.5 سے کم ہے، جب وہ جائیں گے لنگس کے اندر تو وہ ڈیپ چلے جاتے ہیں تو اس سے لنگ کی سوزش، ایسما کا پرابلم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو الرجی کا پرابلم ہے ان کے الرجی کی سمٹم اس سے ورس ہو جاتی ہیں اور ان کے الرجی کے اٹیکس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اس سے بھی چھوٹے پارٹیکل ہوتے ہیں وہ لنگس میں سے ہو کے خون میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب یہ خون میں پہنچتے ہیں تو یہ دل کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے آپ کی جو برین کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور لانگ رن کے اندر یہ آپ کی میموری کو بھی خراب کر سکتے ہیں۔ تو یہ پارٹیکولر میٹرز کی بات اگر کریں، اگر ہم بات کریں اس کے اندر مختلف گیسوں کی، جیسے سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، جیسے یہ پانی کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، جیسے میکوزا میں جائے گی تو یہ سلفیورک ایسڈ بن جاتا ہے۔ بیسیکلی جو آپ نے سلفیورک ایسڈ پڑھا ہوگا کیمسٹری میں، تو سلفر از اے ویری ایسڈک گیس، جیسے جاتی ہے تو یہ آپ کی اس جگہ کو بہت زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے۔ جو آپ کی آنکھوں میں خارش ہوتی ہے وہ پارٹیکولر میٹر کے ساتھ وہ اس کی سلفر ڈائی آکسائڈ گیس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، ناک میں، گلے میں اور پھیپھڑوں کے اندر آپ کی جو جلن ہوتی ہے آل دا وے ٹو برونکائی، تو یہ اس میں رول کرتی ہے۔ نائٹروجن آکسائڈز جو ہیں مختلف قسم کے، یہ اس طرح کم جلن کرتے ہیں لیکن یہ پورے اندر چلے جاتے ہیں، پورے لنگس کے اندر ڈیپ تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ وہاں جا کے آپ کی جو ہے نا ایسما کے پرابلمس کو کرتے ہیں، برونکائٹس کرتے ہیں، ایسما کے فلیئر اپس کو، الرجی کو بڑھاتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ جو آپ کے ایلڈیہائڈز ہیں، مختلف قسم کے وولٹائل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، آرگینک کمپاؤنڈز، ان کے ساتھ ہمارے جو لنگ کے کینسرز ہوتے ہیں اس کا رسک بڑھ جاتا ہے، نہ صرف لنگ کے کینسر بلکہ اس کے ساتھ گلے کے کینسر کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب ابھی پھر کیا اس کا حل کیا ہے؟ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں؟ اب یہی کہا جا رہا ہے جی ماسک لگا لیں یا گلاسز کا استعمال کریں، لیکن وہ لوگ جو ڈیلی بائکس پر موجود ہیں، ان کی جو ٹریولنگ ہے، ان کا جو کام ہے وہ آؤٹ ڈور ہی ہے، وہ لوگ کیا کریں؟ یہ ایک بڑا جو ہے نا مشکل قسم کا مرحلہ ہے اس کو سیٹل کرنے کے لیے۔ آپ کے لیے کوئی ایک ایسی سمپل گائیڈ لائن نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس سے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں اس کو ڈیوائیڈ کروں گا کہ ہم اس کو کریں گے امیجیٹ ایکشن کہ ہمارا فوری اثر حل کیا ہے، اس کے بعد درمیانے درجے کے اندر ہم اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، اور لانگ ٹرم ہم اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ آپ نے بات کی احتیاطی تدابیر کی، یہ امیجیٹ ہیں۔ اگر آپ کے پاس اسموگ میں جا رہے ہیں تو آپ ایک اچھا ماسک استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ اچھا ماسک 2-3 لیئر سے بنا ہوا کپڑے کا ماسک بھی ہو سکتا ہے جو کہ ایزیلی واشیبل بھی ہے اور سستا بھی پڑے گا آف کورس۔ اس کے ساتھ آپ کا سرجیکل ماسک ہے، N95 ماسک، جو کہ ایسے لوگ جن کو ایسما یا لنگ کی پرابلم ہے یا دل کی پرابلم ہے، ان کو باہر رہنا ہے، زیادہ دیر کے لیے رہنا ہے، تو آئی ووڈ ایڈوائز کہ وہ لوگ اپنا N95 ماسک استعمال کریں۔ اس سے آپ کا یہ پارٹیکولر میٹرز والا کافی حد تک مسئلہ اس سے حل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ گلاسز لگائیں اور اپنا جو باہر کا جو دورانیہ ہے آپ نے گزارنا ہے گھر سے باہر، چار دیواری کے باہر، اس کو منیمائز کریں۔ اگر آپ افورڈنگ ہیں، اگر پاسبل ہے تو آپ ایئر پیوریفائر کا گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہائی رسک پیشنٹس کے لیے ہے۔ جنرلی جو لوگ مزدور ہیں وہ بھی اگین ماسک استعمال کریں، آنکھوں کا لیے چشمہ استعمال کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، اس سے بھی بہتری ہوگی۔ لانگ سلیپ پہنے، اور جیسے گھر پہنچتے ہیں تو اپنے باڈی پارٹس کو جو ایکسپوز ہیں ان کو واش کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو جن لوگوں کو دل کی امراض ہیں یا پھیپھڑوں کے پرابلمز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی دوائی کا لگاتار استعمال کریں۔ اگر ان میں کوئی مرض بڑھنا شروع ہو گیا تو اپنے معالج سے لازمی ایک دفعہ چیک اپ کروا لیں کہ اس میں دوائی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، جس سے یہ چیزیں کافی حد تک کنٹرول کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ انٹرمیڈیٹ ہے، اس کے اندر آپ نے اسموگ کی جو پروڈکشن ہے ہم نے اس کو کم کرنا ہے۔ ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا کہ اسموگ آ کہاں سے رہی ہے اور ہم نے اس کو کم کیسے کرنا ہے۔ ہماری جو اسموگ اس وقت ہے فرینکلی اسپیکنگ یہ صرف ہماری موٹر وہیکل سے آ رہی ہے، پرائمرلی آپ کی جو گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، بسیں ہیں، ٹرک ہیں، رکشاز ہیں، یہ ہمارا موسٹ کنٹریبیوٹر ہیں ہماری پولوشن کے اندر۔ اس کے بعد آپ کی انڈسٹری ہے، کنسٹرکشن ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ کنسٹرکشن کے اندر ہم کوئی اپنی پالیسیز امپلیمنٹ نہیں کر رہے، وہاں پہ آپ کی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، ریت پڑی ہوئی ہے، تھوڑی سی ہوا آتی ہے، گاڑیوں پر چلتی ہیں، وہ ساری ہوا میں لے جاتی ہے۔ پارٹیکولر میٹر جو PM10 ہے وہ سارا وہاں سے آ رہا ہے آپ کا، کہ PM2.5 آپ کا گاڑیوں سے آتا ہے، تو آپ نے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اس کو بھی فصلوں کو جلانا آف کورس از اے کنٹریبیوٹر، لیکن آئی تھنک وہ لاہور کے اندر تو فصل نہیں ہے نا، یہ تو ہم اپنی پیدا کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں سے کہنا چاہوں گا کہ جو ہم بلیم کرتے ہیں نا کہ یہ دوسرے ملک سے یا دوسرے شہر سے اسموگ آ گئی ہے، یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہم ہی ہیں جو کر رہے ہیں اور ہمیں ہی اس کو دیکھنا ہے۔ آپ دوسرے کے اوپر نہ ڈالیں، ٹھیک ہے وہاں پہ بھی پرابلمز ہیں، وہاں پہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں پوٹینشیل دس اور دیٹ، لیکن جو ہے وہ پہلے جو جہاں ہم امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں، قوانین لاگو کر سکتے ہیں، وہاں تو ہاں جی اپنے گریبان میں دیکھ لینا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس چیز کو، اور ان ساری جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ گاڑیوں کو بہتر کرنا پڑے گا، انڈسٹری کو ہمیں ریگولیٹ کرنا پڑے گا کہ انڈسٹری آپ اگر اسموگ کر رہی ہے، پولوشن کر رہی ہے، تو ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور لانگ ٹرم پالیسیز آر ویری امپورٹنٹ۔ یہ والا ایشو نہ ایک سال میں یا ایک مہینے میں آیا ہے اور نہ ہی یہ ایک سال ایک مہینے میں جا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو AQI ہے یہ تقریباً 150, 200, 250 کے قریب گرمیوں میں بھی رہی ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ فوراً یکدم یہ اکتوبر نومبر کے اندر آ گئی ہے، اس وقت بھی چل رہی تھی، لیکن وہاں پہ اس وقت ہوائیں چلتی تھیں، اس کے وقت بارش ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کا اثر میٹیگیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہی سارا سال پیدا ہو رہی ہے، تو ہم نے اس کو سارا سال کی اسٹریٹجی سے ہی کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ہم صرف بات کریں گے کہ اکتوبر نومبر دسمبر میں اسموگ آ گئی ہے تو پھر اگین آپ نے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ ہم نے لانگ ٹرم پالیسیز جو بنانی ہے کہ وہ چیزیں وہ ساری جو جس سے اسموگ ہو رہی ہے، الٹیمیٹلی ہم اگر اس کو بگر پکچر میں بات کریں تو کلائمیٹ کنٹرول